اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جو سارے صوفیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور صوفیاء کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے اصل ترجمان جو ہیں وہ صوفیاء ہیں، ہم صوفیاء کو ماننے والے۔ ہمارا امتیاز ہے پوری دنیا میں کہ مسلکوں کے اندر مولوی بھی بے شمار ہوں گے، مسلکوں کے اندر نمازی بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، حدیثیں پڑھانے والے بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، تقریریں کرنے والے بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر کسی جماعت میں ولی ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت کے، کسی جماعت نے ولی نہیں بنائے، ولی صرف اہل سنت و جماعت کے اندر ہیں۔ اور ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہمارے عقیدے کے اصل مبلغ صوفیاء ہیں۔ صوفیاء، تمام صوفیاء کے فکر کا ایک نچوڑ ہے جو میں کہہ رہا تھا، وہ کیا ہے کہ یاد رکھیں اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز جو انسان کو عطا فرمائی ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی گاڑی زیادہ قیمتی نہیں، اس کی کوٹھی زیادہ قیمتی نہیں، اس کی پراپرٹی زیادہ قیمتی نہیں۔ ہاں یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، ہمارا معیار اور ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ پراپرٹی زیادہ ہو، انڈسٹریاں ہوں، فیکٹریاں ہوں تو شاید یہ قیمتی چیز ہے۔ نہیں، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زندگی ایک دفعہ انسان کو ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی کا جو پیمانہ ہے، معیار ہے، وہ بندے کو مینڈیٹ نہیں دیا کہ وہ مقرر کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا معیار، کامیابی کا معیار خود مقرر فرمایا ہے۔ اور سب سے قیمتی چیز انسان کو زندگی عطا کی، اور پھر اس زندگی کو نجات کا ذریعہ بنایا، اور کامیابی کا معیار اور پیمانہ کیا بتایا؟ فرمایا کامیاب وہ بندہ ہوگا جس کا ایمان سلامت ہو اور عمل صالح ہو۔ یہ دو چیزیں، ایمان سچا ہو، عقیدہ سچا ہو اور عمل سچا ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی کامیابی کے راستے روشن ہو جاتے ہیں، اس کی کامیابی کے امکانات واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کامیابی کے لیے پورے قرآن میں، جیسے میں نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ راحت والی زندگی کے اندر رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی یہ معیار ہے کہ ایمان سچا، عقیدہ سچا ہو اور عمل سچا ہو۔ جب کسی کو یہ مل جاتا ہے تو پھر فرمایا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا جس کا عمل خالص ہوگا۔ اور صوفیاء کرام نے بطور خاص عمل کی جانب ترغیب دی ہے، اور ہمارے ممدوح رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں اور بطور خاص سیف الملوک شریف کے اندر، کیونکہ صوفیاء کا جو انداز ہوتا ہے وہ بات رمز میں کرتے ہیں، کنائے میں۔